آج پوری دنیا کے اندر ایک سوال ہے کہ خدا کی بادشاہی کب آئے. وہ اس لیے کہ آج جو زمین کے جو بادشاہ ہیں، جو ملکوں کے اندر حکومت کر رہے ہیں، ان بادشاہوں سے دنیا اب عاجز آ گئی ہے. لوگ ان بادشاہوں سے تنگ ہیں. نیوز کے اندر، خبروں کے اندر، لوگوں کے اندر، مجموعوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ان بادشاہوں کی تصویریں جلائی جا رہی، ان کی تصویروں کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی، لوگ ان بادشاہوں کو گالی دے رہے. پوری دنیا کے اندر جتنے بادشاہ ہیں، ان بادشاہوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. ایسے ہے کہ نہ تو وہ بادشاہی کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اس بادشاہی کو قائم رکھ سکتے ہیں. حالات دن بعد دن دنیا کے بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. شاید ہی کوئی ملک ہوگا کہ جو جنگ کی حالت میں نہ ہو. پاکستان ہے، افغانستان ہے، ہندوستان ہے، ایران ہے، اور پورا عرب گلف ہے، یورپ ہے، رشیا ہے، یوکرین ہے. تمام ملکوں کے اندر آگ برس رہی ہے. میزائل، راکٹ لانچر اور ڈرون اور ایسے طرح طرح کے ہتھیار جو آگ برسا رہے ہیں، وہ اسے پوری دنیا اس زد کے اندر ہے. جب میں نیوز کے اندر دیکھ رہا تھا تو بہت جگہ پر چرچز دکھائے گئے. ان چرچز کی چھتیں نہیں ہیں جو بمبوں سے گر کے اڑائی گئی ہیں، اور لوگ کیا پھر بھی ان چرچوں کے اندر بیٹھ کے تو عبادت کر رہے ہیں. چھت نہیں ہے، فرنیچر بھی جلا ہوا دکھایا تو بھی وہ ان چرچز کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہ اس بات کا فیصلہ لینے چاہ رہے ہیں کہ خدا کی ہمارے ملک کے لیے کیا مرضی ہے. وہ بیٹھ کر دعائیں کر رہے کہ خدا کی کیا مرضی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خدا کی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے، میرے لیے خدا کی کیا مرضی ہے. جب ایک نیوز کو میں نے دیکھا تو کسی نے انٹرویو دیا اور کہنے لگے یوکرین کے اندر ایک لیڈیز نے بیان دیا کہ ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہتھیار نہ بھیجو. اگر ہتھیار آ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ اپاہج ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ لنگڑے ہیں، لوگ اندھے ہو گئے، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ایسے دکھایا گیا. کہنے لگی اب ضرورت ہے کہ ہمیں بائبل بھیجے، خدا کا کلام ہمیں بھیجا جائے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے. آج لوگ خدا کی مرضی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بائبل نہیں ہے، کلام نہیں ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے تاکہ ہم وہ پڑھیں اور ہم جانیں کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے. یہ سوال دانیل نبی بھی خدا سے کرتا ہے. دانیل 12 باب کے اندر وہ کہتا ہے کہ خداوند اخیر زمانہ میں کیا ہوگا، ایام کیسے ہوں گے. یہ ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک تحقیق ہے، تفتیش ہے جو دانیل نبی نے کی.
اور خدا سے پوچھتا ہے کہ خداوند بتلا کہ یہ جو ایام ہے ان کے اندر کیا ہوگا، ہم کو کیا کرنا ہے. یاد رکھیے یہ فیصلے کی گھڑی ہے جس کے اندر ہمیں کلام کو پڑھ کر ہمیں معلوم کرنا ہے کہ خدا دی میرے واسطے کی مرضی ہے، خدا دی میرے بچیاں واسطے کی مرضی ہے، میرے گھرانے واسطے خدا دی کی مرضی ہے، میرے شہر لئے کی مرضی ہے، میرے ملک کے لیے کیا مرضی ہے، اور اس زمین کے جو حاکم ہیں ان کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے، اور پوری دنیا کی سلامتی اور بقا کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے. کلام رہنمائی کرتا ہے. جب ہم کلام کو پڑھتے تو پھر کلام کے پنے کھلتے ہیں اور کلام ہی سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے اندر، اخیر زمانے کے جو ایام ہیں ان کے اندر کیا ہوگا اور خدا کی بادشاہی کب اور کیسی آئے گی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو ہم دیکھتے ہیں دانیل اور اس کے 12 باب کے اندر کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس وقت میکائیل مقرر فرشتہ جو تیری قوم فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا. فرشتہ اٹھے گا ان دنوں میں قوم کے لیے، ان کی حمایت کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوگا. یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے. یہ ان ایام کی نشانیاں ہیں. اور کہنے لگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب مقدس میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. پہلی بات یہ خدا کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلی گل، جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا وہ رہائی پائے گا. جتنی تباہی آ رہی ہے، جتنے لوگ برباد ہو رہی ہیں، زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں. ایران کے اندر 165 بچے ایک دم سے ہی مر گئے. ایک بم گرا، 165 بچے، چھوٹے بچے مر گئے. یہ سب کہنے کیا ان کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے؟ ایک بڑی فکر لمحہ بات ہے. کیا ان کی فیملیوں کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے؟ یہاں کلام کی جو سچائیاں ہیں یہ ایک تحقیق ہے ہمارے لیے. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو پھر خدا ہمیں حکمت بھی دیتا ہے، دنائی بھی، فہم بھی دیتا ہے کہ پڑھ کے کلام کو دیکھ لو، کلام کو پڑھ کے دیکھو اور تصدیق کرو کہ ہاں اگر یہاں لکھا ہے رہائی انہاں دی ہونی ہے جنہاں دے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ملے. یہ کلام کی بات ہے. اور کہنے لگا دوسری بات، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوگی. دوسری بات کہنے لگا کہ کیا جو خاک میں سو رہے ہیں، جو ہمارے رشتے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی جو سو گئے ہیں خاک کے اندر، کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ بتھیرے جاگ اٹھیں گے. اس دور کے اندر جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، لکھا ہے کہ کب آئے گا، تیرے آنے کا وعدہ کن ہے، کون سے دن آئے گا؟ تو اس کلام تصدیق کرتا ہے کہ کن دنوں میں کیسے آئے گا. تو کہتا ہے ان دنوں میں وہ بھی جو خاک میں ہیں، سو رہے ہیں، وہ بھی اٹھ جائیں گے، وہ بھی اٹھیں گے. یہ اخیر زمانے کے جو نشان ہے
ہم اس لیے کلام کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی تحقیق کریں، تفتیش کریں کہ آیا جو خاک میں سو رہے ہیں ان کا بھی جو ہے ان کی بھی عدالت ہوگی، اور جو ہم زندہ ہیں عدالت ساڈی بھی ہوگی، عدالت ہماری بھی ہوگی۔ اور کلام جو کہنے لگا بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کے لیے، بعض ابد حیاتی کے لیے، ہم میں سے بھی بہت سارے ہیں، بعض ابدی حیاتی کے لیے اور بعض ذلت کے لیے اور رسوائی کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہمیں سوچنا ہے، فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ابدی حیاتی زندگی کے لیے ہم چل رہے ہیں یا ذلت کے لیے اور رسوائی کے لیے، یا اخیر زمانے میں؟ یہ اخیر زمانے میں رونما ہو رہا ہے، اور بعض لوگ ذلت اٹھا رہے ہیں، ابدی وہ کم ہی نہیں ہو رہی، ذلت پر ذلت، اور بعض جو ابدی حیاتی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فیصلہ ہے سوچنے کا کلام مقدس کے اندر کیا ہوگا۔ آگے چل کے لکھتا ہے بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے۔ جن کی کوشش ہے، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں۔ کن کے لیے؟ کیونکہ لوگ توبہ کریں، لوگ بپتسمہ لیں، لوگ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ یہ کوشش ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہو گئے، آپ بھی توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، خدا کے گھر میں جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بس اتنا ہے، کوشش نہیں ہو رہی۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ جن کی کوشش سے، آپ اگر کسی کو خدا کے گھر میں لے آتے ہو، یہ آپ کی کوشش ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہو کہ کلام پڑھا کر، یہ آپ کی کوشش ہے۔ آپ کے بچے کلام پڑھتے ہیں، یہ آپ کی کوشش ہے۔ آپ کے بچے، آپ کی فیملی اگر خدا کے گھر میں آ رہا ہے، یہ آپ کی کوشش ہے۔ کوشش کی، یا کہتے ہیں کوشش جنہوں نے کی، اور انہی کے لیے ایک اعزاز ہے جہاں پر لکھا ہے وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور جہاں تک یہ آواز جائے گی لوگ سنیں گے کہ جو کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کلام، ان کے لیے۔ اگر کوئی کوشش نہیں کر رہا تو پھر اخیر زمانہ کے اندر یہ کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر کوشش نہیں کرو گے تو پھر کتاب حیات نام نہیں لکھا جاتا۔ یہ کلام ہے، یہ کلام کی سچائیاں ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ نہیں ہوگا ایسا۔ اگر کوشش کریں گے تو ایسا ہوگا، اگر کوشش نہیں کرو گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ آگے سنیے دانیل کا کیا ہے، کہہ رہا ہے لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ۔ خدا دانیل کہہ رہا ہے، دانیل یہ جو باتیں کلام کے میں نے تجھ تک پہنچائی ہے، انہوں نے بند کرتے، انہوں نے مور لا دے۔ یہ اخیر زمانہ کے اندر ہے باتیں، وہ کہنے لگا اس کو مور لگا دے، اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے۔ وہ تیرے اس کی تحقیق وہ تحقیق کریں گے، اور دانش افروز ہوں گے۔ کہنا بتھیرے بائبل پڑھن گے، کہیں گے اسی بھی پڑھیے۔ آج یوکرین کے لوگ کہہ رہے سانو بائبل تو اسی بائبل پڑھ لیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک یوکرین کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے، خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے۔ سارے بچے مر گئے اکیلے اکیلے، کہہ رہے خامد بھی مر گیا، بچے بھی مر گئے، میں کلی رہ گئی اکیلے۔ کہنے لگی اب کیا مرضی ہے، کہنے لگی میں ابھی جنگ میں جاؤں گی، وہ کم سے کم رشین ماروں گی اور مر جاؤں گی، لیکن خدا کی مرضی کو میں معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ خدا کی کیا مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کو معلوم کیجئے اور کلام کو سنیے، اور کلام ہمیں سکھائے گا کہ آپ بھی دیکھیے کہ خدا کی مرضی اگر یوکرین کے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ان لوگوں ان کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے، تو پڑھ کے کلام نو دیکھو۔ لکھا ہے، پھر لکھا ہے
दानियल कहता है कि फिर मैं दानियल ने नजर की और क्या देखता हूं कि वो शख्स और खड़े थे एक दरिया के उस किनारे पर और दूसरा दरिया के उस किनारे पर, और उसने उससे कतानी लिबास पहना था और दरिया के पानी पर खड़ा था। पूछा कि इन अजायब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है, कितनी मुद्दत है। अब जंग जो लग गई है, अगर अमेरिका के सदर ट्रंप से लोग सवाल कर रहे हैं कि जंग कब खत्म होगी, वो कह रहा है कि मैनू नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि ये जंग कैसे खत्म होगी। इस्राइल कह रहा है नहीं मालूम कि ये जंग कब खत्म होगी। ईरान कह रहा है कि कब जंग खत्म होगी। कोई मुल्क नहीं जान पा रहा। और यहां भी सवाल खड़ा हो गया कि इन अय्याम के दिन कितने हैं, कब होंगे। यहां भी कलाम में लिखा कि दानियल को भी इस बात का जवाब नहीं मिलता, कहने कितनी मुद्दत तक। सुनिए, और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कतानी लिबास पहने था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हय्युल कय्यूम की कसम खाई और कहा, एक और दौर, नीम दौर, और जब मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को नेस कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। एक सवाल है यहाँ पर कि मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को, मुकद्दस लोगों के, उनके घर, उनकी फैमिलियां, उनकी जायदाद, सब कुछ फना हो जाएगा, बका खत्म हो जाएगी। कहता उदो तक फिर बड़ी सोच की बात है कि ये कब होगा कि जब मुकद्दस लोग शहीद हो जाएंगे, कुर्बानियां चढ़ जाएंगी, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। ये एक तहकीक है, तहकीक है। आइए आगे देखते हैं कि क्या उसे जवाब मिला। उसने कहा है, दानियल तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी दिन तक बंद सरबा मोहर रहेगी और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ और बर्क होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे और शरीरों में से कोई ना समझेगा पर दानिशमंद समझेंगे। कहते शरीर नहीं समझेगा, उनको बथेरा समझाते हैं पर शरीर शरारत करते रहते हैं, वो नहीं समझते। लेकिन समझेगा कौन? दानिशमंद, हिकमत वाला। अगर हिकमत की कमी हो तो खुदावंद से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको प्याजी के साथ देता है। दानिश, हिकमत खुदा के पास है ना, मांगे उससे। खुदा आपको हिकमत भी देगा, दानिश भी देगा, और खुदा कलाम की समझ, और इन याम के अंदर हमको कैसे चलना है खुदा ये भी बताएगा। अगर आप इस तरह चलेंगे जी वो नहीं चलता तो असि नहीं चलते, वो नहीं गिरजे जाता तो असि भी नहीं जाता, मैं आज वो मारे नहीं जाता, मैं उसके लिए नहीं जाता। ये हिकमत नहीं है, ये ना दानिश, ना तो ये दानिशमंदी है और ना हिकमत की बात है। अगर वो नहीं जा रहा तो कोई गल नहीं, मैं तो वो वास्ते नहीं जा रहा, मैं तो उसके वास्ते नहीं दे रहा जा रहा। ये हिकमत नहीं है, ये दनाई नहीं है। आगे चलकर कलाम में लिखा है, और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और उजाड़ने वाली मकरू चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। बारिक है वो जो 1365 रोज तक इंतजार करेगा। 2 डिवाइडेशन है यहाँ पर जो उस दौर के अंदर। पहली है 1000
290 दिन। मार्क वो जो है 1365 दिन इंतजार करेगा। और वेला है इंतजार का। जब मैं इसकी कैलकुलेशन की तहकीक कर रहा था कि कितने साल होंगे, क्योंकि यहाँ तो दिन लिखे हैं 1365 दिन, तो एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। तो जब 1000 की कैलकुलेशन की गई तो ये तकरीबन 3 साल 8 माह 26 दिन होंगे। 26 दिन ये उन लोगों के लिए जो खुदावन का इंतजार करेंगे, उन्हें लिए ये करी। क्या पता एक दिन में आप 2 दिन के लिए, या ये 3 साल 8 माह 26 दिन तक, ना जाने ये जो लड़ाई चल रही है 3 साल 8 माह 26 दिन तक चले। ऐसी जंग तारीख के अंदर जो तहकीक की गई है, ऐसी जंग कभी नहीं हुई कि जिधर किसी के पास डोर ना हो। डोर होती थी तो पकड़ लेते थे, जंग बंद करवा देते थे। आज जंग वो मुल्क कर रहे हैं जो जंगा बंद करवाते थे। आज जो सुपर पावर है वो खुद जंग के अंदर खड़ा है। आज जो सुपर पावर जो रशिया वो खुद जंग के अंदर है, चाइना जंग के अंदर है। तमाम मुल्क जंग के अंदर खड़े हुए और उन्होंने दिया लंका कांप रही है। देखो कलाम के अंदर कहने लगा, खुदा ने दानियल से कहा, पर तू अपनी राह ले जब तक मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अयाम के एहतमाम पर मिरास में उठ खड़ा होगा। हमें खुदा यीशु मसीह में आज लोड़ है आराम करने की, जिल्लत और रसवाई के लिए नहीं, अबदी हयाते जिंदगी के लिए। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल दानियल ने खुदा से किया, यही सवाल जो है खुदावन यीशु मसीह से भी लोगों ने किया और कहा कि कब खुदा की बादशाही आएगी। ये एक तहकीक है आज के इस दौर के लिए। कलाम मुकद्दस के अंदर से जो दानियल नबी की मार्फत की गई, और जब खुदावन यीशु मसीह से भी सवाल किया गया, तो मैं चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में हम लूका की इंजील और उसके 17 बाब और उसकी 20 आयत से कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातें दानियल की जिंदगी के अंदर हुई, खुदा से बातें हुई और खुदा ने उसे जवाब दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह से भी जब लोगों ने सवाल किया कि खुदा की बादशाही कब आएगी, आज पूरी दुनिया के अंदर यही सवाल है कि खुदा की बादशाही कब आएगी, नया बादशाह कब आएगा, नई हुकूमत कब आएगी। लोग पे इंतजार करते हैं, लोग इंतजार करते हैं। याद रखिए, लोग इंतजार ही करते हैं, लेकिन लोग मार डालते, लोग हलाक करते हैं और लोग जिंदगी नहीं देते, और जिंदगी नहीं जब मिलती यीशु के सिवा। हालेलुया। जिंदगी यीशु के सिवा नहीं मिलती। यहाँ लिखा है कि जब फरीसियों ने भी खुदा यीशु मसीह से कहा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, खुदा की आमद कब है, तो लीजिए कलाम मुकद्दस में हम एक तहकीक पढ़ेंगे कि हुआ क्या बात हुई। खुदा यीशु मसीह से फरीसियों ने क्या सवाल किए और खुदा यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। हालेलुया। यही हमें आज जरूरत है इस जमाना के अंदर। हम जो लोगों से सवाल करें, या लोग जब हमसे सवाल करें तो फिर कहें उनको जी पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ो कलाम, और कलाम बताएगा कि आखिर जमाना के अंदर क्या होगा। लिखा कलाम के अंदर कि जब फरीसियों ने से पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही जारी तौर पर न आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हालेलुया। लोग लभते फिरते ने बड़े बड़े मजमियां के अंदर, बहुत बड़ी इबादतों के अंदर, कहते उठे फैसलाबाद चले जाओ, कहते फैसलाबाद, कराची चले जाओ, बड़े बड़े मजमों के अंदर खुदा की
बादशाही को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि घर के अंदर ही बादशाही, घर के अंदर बादशाही खुदा की है। यहां पर लिखा है कि तुम्हारे दरमियान चले, जहां बैठे हो वो वहां पर खुदा की बादशाही आपके दरमियान के अंदर है। लपन दी तलाश करने की लोड़ नहीं है। कलाम सिखा रहा है कि बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूं, मैं उनके दरमियान हूं। एक खुदावंद दा वादा है, बादशाही उत्थे कायम हो जाती है। 2-3 हज़ार के मजमे च नहीं, 5,000 या 10,000 या लाख 2 लाख, वादा जो है खुदा का यही है। आइए हम कलाम मुकद्दस में आज से आगे बढ़ते हैं, और कलाम में लिखा है, उसने शागिर्दों से कहा वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू होगी और ना देखोगे। कहना आरज़ू तो होएगी, पर की करोगे? ना देखोगे, कि देख नहीं सकोगे। अब ये मसाइल जो सामने आ रहे हैं, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहां है, देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की तरफ से गूंज कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिनों में ज़ाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि बहुत दुख उठाए और इस जमाने के लोग उसे रद्द करें, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था इसी तौर पर इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। और लोग खाते पीते होंगे, और उन्हें ब्याह शादी थी, और उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया, जैसे नूह के दिनों में हुआ था। लोग खाते पीते, खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते, लेकिन जिस दिन लूत से आग निकलकर आग और गंधक ने आसमान से बरसाकर सबको हलाक किया, इब्ने आदम के ज़ाहिर होने के दिन भी ऐसे ही होंगे। निशान ज़ाहिर हो गया है। कहते जिवें नूह के दिनों च हुंदा सी, जिवें लूत के दिनों में हुआ, लोग शादी ब्याह करते, लोग खाते पीते ऐश करते, सब कुछ हो रहा होगा, तो कौन आ जाएगा? इब्ने आदम आ जाएगा, इब्ने आदम आ जाएगा, और जो तैयार होगा वो उसके साथ चला जाएगा। मैं समझता हूँ कि उन दिनों इंज ही होएगा। बहुत सारे लोग इंज ही हो गए कि संडे वाला दिन हो गया, और बहुत सारे लोग संडे वाले दिन चर्च में बैठे, और बहुत सारे लोग बिस्तर पर सोए हुए, और बहुत सारे लोग कारोबार, बहुत सारी गलियों में, बाजारों के अंदर, बहुत सारी शादियां ब्याहों के अंदर, बहुत सारे रंग रलियां के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन क्या होगा उससे फैसला है कि ऐसी कितनी होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे कि उस वक्त दुआ कर रहे होंगे, इब्ने आदम आ जाएगा। बहुत सारे कलाम पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे खुदा के अंदर ठहरे होंगे, बहुत सारे मर्ग में होंगे, मरने वाले होंगे, बीमारी में, हॉस्पिटल के अंदर वो पड़े होंगे। इब्ने आदम आ जाएगा, खाते पीते होंगे। उस वक्त ये निशान है कलाम के अंदर कि आखिर जमाना में क्या होगा, अयाम कौन से होंगे, आखिर जमाना के अंदर खुदा की बादशाही कब आएगी। तो कलाम के अंदर ये निशानात हैं कि आज हम गौर करें कि इस दुनिया के अंदर ये निशान वार हो रहे हैं। ये एक तहकीक है, तफ्शीश है। और भी आगे बढ़ते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर, फिर हम थोड़ा सा वक्त और लेंगे। लिखा है क्या होगा, उस दिन जो कोठे पर हो उसका सबाब घर में हो, वो से लेने को ना आए। जो कोठे जे होन के बैठे हुए वो थले ना उतरे, अपना सबाब लेने के लिए ना आए। हालेलुया। और इसी तरह जो खेत में हो पीछे को ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे
وہ اسے کھوئے گا, اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اسے زندہ رکھے گا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی. 2 آدمی جو کھیت میں ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے جواب میں ان سے کہا, اے خداوند یہ کہاں ہوگا؟ اتنے ڈیر سوال آ گیا, خداوند کتنے ہوئے گا؟ کیا ہے پاکستان چ ہوئے گا, یا انڈیا کے اندر ہوئے گا, یا ایران کے اندر ہوگا, یا یورپ میں امریکہ کے اندر ہوگا, یا اسرائیل کے اندر ہوگا؟ یہ کہاں ہوگا؟ یہ کلام ایک سوال ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے کہ وہ نہیں جی اتنے جنگ دے ایران چ لگی ہوئی, جنگ دے اسرائیل چ لگی ہوئی ہے, جنگ دے امریکہ چ لگی ہوئی ہے, لیکن یہاں کلام تصدیق کر رہا ہے کہ جنگ کہیں بھی لگی ہو لیکن وہیں پر ہوگا, ہر گھر کے اندر, ہر سین کے اندر, ہر فیملی کے اندر, ہر شہروں کے اندر, ہر آبادیوں کے اندر, ہر جگہ کے اندر یہ سب ہوگا. یہ اخیر زمانہ ہے. آج فکر لمحہ ہے اور مکاشفہ کے اندر لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. جب میں اس کی تحقیق کر رہا تھا, آخری ورڈ ہے, ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے. مکاشفہ کے اندر خداوند یسوع مسیح پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں. جس کے کان ہو وہ سن رہے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. ہر ایک پوری دنیا کے اندر ہر شخص, عورت مرد, بیٹا بیٹی, بچے سب, بوڑھے جوان, ہر ایک کے لیے یہ کلام ہے کہ اجر میرے پاس ہے. خدا جو آپ کر رہے ہیں, جو میں کر رہا ہوں, جو دنیا کر رہی ہے, جو ٹرمپ کر رہا ہے, جو اسرائیل میں نیتن یاہو کر رہا ہے, جو اسرائیل کی حکومت بادشاہیاں وہ کر رہے ہیں, خدا جو کچھ کر رہا ہے, خدا اس کے مطابق ان کو اجر دے گا. کسی کو حیات ابدی کے لیے اور کسی کو حیات ذلت اور رسوائی کے لیے. فیصلہ ہمارے پاس ہے. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں, اور ہمیں بھی اس فیصلے کو لے کر جانا ہے اپنے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے گھر گھرانے کے لیے, بچوں کے لیے, بہت سارے لوگوں کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. ہاللیلویا. خدا باپ, خدا بیٹی, خدا روح القدس پاک خدا, اے بادشاہ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے پیارے خداوند خدا, آج جتنا کلام پیارے خداوند خدا ہم سب نے سنا ہے اخیر زمانہ کے اندر پیارے خداوند, اور تیری بادشاہی کب آئے گی, اور دیکھ پیارے خداوند سارے ان باتوں کے لیے, کلام کے لیے جو خداوند جو سنا گیا, سنایا گیا, اس پر تیری برکت ٹھہرے پیارے خداوند. اور جتنی زندگیوں نے پیارے خداوند جس کو ریسیو کیا ہے وہ 100 گنا پھل لے کر آئے, اور سارا عزت سارا جلال اے بادشاہ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو ملے. آمین. زوردار تالی بجائیے. ہاللیلویا. اب تک کوئی کلام کا وسیلہ کرتے ہیں.